أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق اللہ العظیم۔ ہمارے آج کے درس کا موضوع ہے کہ رمضان المبارک اور انفاق فی سبیل اللہ، یعنی رمضان المبارک اور صدقہ کے فضائل۔ عن فاطمہ بن قیس رضی اللہ عنہ سألت أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال إن في المال لحقا سوى الزكاة ثم تلاه هذه الآية ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق۔ حضرت فاطمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی اور نے پوچھا، زکوٰۃ کے بارے میں سوال پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال کے کچھ حقوق ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ کی یہ آیت تلاوت فرمائی۔ آیت ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکی کا کام یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لو، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، بلکہ نیکی کا کام یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، آخرت کے دن پر، والملائکۃ والکتاب والنبیین، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر، وآت المال علی حبہ، اور تم محبت سے ادا کرو اپنے مال کو، جس سے تم محبت کرتے اس کو ادا کرو، ذوی القربہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو، والیتامہ یتیموں کو، والمساکین مسکینوں کو، وابن السبیل مسافروں کو یا اللہ کے راستے میں لڑنے والوں مجاہدین کو، والسائلین اور مانگنے والوں کو، یعنی کہ جو باحق مانگتے ہو، وفی الرقاب اور غلاموں کو، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور تم ادا کرو نماز، وَآتَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا اور تم جو ہے وعدہ کر چکے ہو اس کو پورا کرو، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ درد اور تکلیف میں جو ہے وہ صبر کرو، وَحِينَ الْبَأْسِ اور لڑائی کے وقت جو ہے وہ ثابت قدم رہو، أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا یہی لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جو صبر، یہی لوگ سچے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ اب اس آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ جو ہے وہ اپنا مال عطا کرو، وآت المال علی حبہ، کہ تم اپنے مال کو اپنی محبت سے جو ہے اپنے رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، ان کو عطا کرو۔ پھر آگے پھر فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ اور تم زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے مال ادا کرنے سے مراد اگر زکوٰۃ ہوتا تو دوبارہ زکوٰۃ کا ذکر نہ ہوتا، تو پہلے اللہ نے مال ذکر کیا اور دوسرے زکوٰۃ کا ذکر کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے سے مراد زکوٰۃ کے علاوہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے وہ مال جو ہے وہ ان لوگوں کو جو ہے وہ ادا کیا کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مال میں صرف یہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ ادا کر دیا معاملہ ختم ہو گیا، بلکہ مالدار لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے تو ان میں غریب، غربا، فقراء، مساکین، رشتہ داروں کا، مسافروں کا، تو ان لوگوں کا حق ہے۔ اس آیت سے یہ بھی استدلال ہوتا ہے۔ حضرت عن سعد ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن ابیہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم على كل مسلم صدقة قیل ارأیت ان لم یجد۔ عن سعد ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر جو ہے وہ صدقہ کرنا لازم ہے۔ قیل ارأیت ان لم یجد، کہا گیا کہ اگر اس کے پاس کچھ نہ ہو، قال یعتمل بیدہ فینفع نفسہ ویتصدق، فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کمائے اور اپنے آپ پر صدقہ کرے، اپنے ہاتھ سے کمائے اور اپنے آپ پر صدقہ کرے، لیکن صدقہ کرے۔ قیل ارأیت ان لم یستطع، پھر کہا گیا کہ اگر وہ پھر بھی استطاعت نہ رکھتا ہو، قال یعین ذی الحاجۃ الملحوف، فرمایا کہ پھر جو ہے کسی حاجت مند کی مدد کرے، کسی اور معاملے میں اس کا ہاتھ بٹھائے، فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ قیل ارأیت ان لم یستطع قال قیل له ارأیت ان لم، تو ان سے کہا گیا کہ اگر اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو، یأمر بالمعروف او الخیر، کہتے کہ نیکی
اور بلائی کی کاموں کی جو ہے وہ حکم کیا کرے، یہ بھی صدقہ ہے۔ قال ارأیت ان لم یفعل، فرمایا کہ اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکتا ہے، قال یمسک عن الشر فانها صدقۃ، کہتے کہ کسی کو برائی سے روکو، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو مطلب صدقہ اگر کرنا چاہے تو صرف مال کا صدقہ نہیں ہے، کوئی بندہ ہر قسم کا صدقہ کر سکتا ہے۔ کسی کو نیکی کی بات کی تلقین کرنا، کوئی کہتے ہیں جی ہمارا جیب تو خالی، ہم کیا صدقہ کریں؟ بھائی کسی کو نیکی کی بات کی جو ہے وہ دعوت دو، کسی کو کہ جی نماز کے لیے آؤ، روزہ رکھو، جی کسی مالدار کو صدقے پر ابھارو۔ آپ صدقہ نہیں دے سکتے کسی مالدار کو یار محلے کے اندر وہ فلاں غریب ہے، اس کے گھر کچھ ہے نہیں، آپ میرے دوست ہیں، آپ کی استطاعت ہے، فلاں کے گھر راشن دے کے آؤ، فلاں کو کچھ پیسے دے دو، عید کے لیے بچوں کے لیے کپڑے خرید لے، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ نہیں کر سکتے، کوئی بندہ برائی کر رہا ہے تو اس کو برائی سے روکو، دوسرے کو نقصان پہنچا رہا ہے اس کو نقصان سے جو ہے وہ روکو، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ بہرحال صدقے کے لیے جو ہے وہ اگر کرنا چاہے تو انسان جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ اور قرآن کے اندر بہت ساری آیتیں آئی ہوئی، اللہ تعالیٰ فرماتے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، اس کی مثال ایسے ہے کہ وہ ایک دانہ بیج زمین میں ڈالتا ہے، اور وہ جب نکالتا ہے تو 7 کھومپل نکالتا ہے، اور ہر ایک کھومپل کے اندر جو ہے وہ 100 دانے ہوں۔ تو مطلب دانہ ایک ڈالا اور اس سے جو ہے نکل آئے 700 دانے۔ تو اس آیت سے معلوم یہ ہوا کہ جو بندہ صدقہ کرتا ہے تو اس کے بدلے جو اللہ دے گا تو اس کا کم سے کم مقدار، وَلَا يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ آگے کہا کہ کم سے کم مقدار جو اس کو ملے گا بدلہ نا، وہ 700 گنا اس کو ملے گا۔ اس سے زیادہ جو ہے پھر اخلاص والی اور پھر جو ہے نیت والی بات آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر جو ہے وہ 700 سے بڑھ کر جتنا پھر اللہ دینا چاہتا ہے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دے سکتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ صدقہ کرنے کا افضل وقت کون سا ہے؟ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ، انس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا ای الصدقۃ افضل، کہ کون سا صدقہ جو ہے وہ افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ فی رمضان، کہ رمضان کے اندر صدقہ کرنا یہ افضل ہے، کیونکہ جیسے حدیث میں مختلف حدیث میں ہم نے پڑھا سنا کہ بھئی نفل کا جو ہے ثواب جو فرض کے درجے پہ آ جاتا ہے، تو اس سے جو ہے وہ بڑھ کر پھر ثواب ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ جو پورا سال پھر صدقہ جو ہے وہ نہ کرے اور رمضان تک جو ہے وہ پینڈنگ رکھے، نہیں، ہم پورا سال کیا کرے، اور صدقہ جو ہے افضل یہ ہے کہ حاجت مند کی حاجت آپ بر وقت پوری کرے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا بدلہ عطا کر دیتا ہے۔ اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بذات خود حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخی تھے، وکان اجود ما یکون فی رمضان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اس سے بھی زیادہ سخی تھے، حتی یلقاہ جبریل، یہاں تک کہ جب جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، وکان یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان، اور جبرائیل ہر رات رمضان میں آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فیدارس القرآن، اور آپس میں جو ہے وہ قرآن کی درس کیا کرتے تھے، فلرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لوگ خیر کے معاملے میں اور زیادہ سخی جو ہے وہ ہو جاتے، بالخیر من الریح المرسلہ، کہ تیز رحمت کی ہوا سے بھی زیادہ جو ہے تیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخی ہو جاتے تھے، کہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اور بھی زیادہ جو ہے وہ صدقہ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ انفق یا ابن آدم انفق علیک، یا رب صلی اللہ ابو ہریرہ فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن آدم تو خرچ کیا کر، تجھ پہ خرچ کیا جائے گا۔ وہ اس سے مجھے وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی والی بات یاد ہے نا، اس نے کہا کہ میں نے زندگی میں ایسا شخص نہیں دیکھا کہ جو اللہ کے راستے میں جو ہے وہ خرچ کرتا ہو اور وہ کبھی غریب ہو گیا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو مال میں جو ہے وہ اضافہ عطا کرتا ہے، اضافہ دیتے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انفقی ولا تحسی فیص اللہ علیک ولا تعی فیعی اللہ علیک۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو خرچ کیا کر اور گنو مت،
وگرنہ اللہ تعالیٰ تجھے پھر گن گن کر دے. تو گن کر دے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے جی میں نے تو فلاں ہفتے جو 100 روپے دیے تھے، فلاں تاریخ کو جو ہے وہ 20 روپے دیے تھے، فلاں مہینے میں یہ دیے تھے. گنا نہ کرو، بس دیا کرو جو اللہ تعالیٰ استطاعت دیں، اور گن کر کے نہ کرو. اور اسی طرح فرمایا کہ رو کے نہ رکھا کرو، پھر اللہ تعالیٰ آپ سے بھی روک لے گا. تو جو بندہ سخی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں بڑھوتری کرتا رہتا ہے. عن ابن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَتَّقِ أَحَدُكُمْ وَجْهَ النَّهَارِ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرٍ. فرمایا کہ تم میں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ پر تم میں سے ہر کوئی جو ہے وہ جہنم کے آگ کو بجھائے، اگرچہ وہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے مقدار میں کیوں نہ ہو. کہ کھجور 2 جگہ کر لو یا 4 جگہ کر لو، اس کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ صدقہ کرو. اس کا مطلب کہنے کا یہ حدیث کا کہ بھئی تم جتنے مقدار میں صدقہ کر سکتے ہو، استطاعت رکھتے ہو تو صدقہ کرو، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا بدلہ تجھے عطا کرے گا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السخی قریب من اللہ قریب من الجنہ قریب من الناس بعید من النار. فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخی جو ہے یہ اللہ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے، اور جہنم سے دور ہے. والبخیل بعید من اللہ، اور جو بخیل ہے وہ اللہ سے دور ہے. بعید من الجنہ، جنت سے دور ہے. بعید من الناس، لوگوں سے بھی دور ہے. قریب من النار، اور جہاں جو ہے وہ آگ کے قریب ہے. ولجاہل سخی احب الی اللہ عز وجل من عباد بخیل. اور جاہل سخی جو ہے، جاہل سخی جو ہے وہ عبادت کرنے والے سے جو ہے وہ زیادہ افضل ہے. عبادت کرنے والے بخیل سے زیادہ افضل ہے جو جاہل سخی ہو وہ عبادت، کیونکہ عبادت جو ہے وہ صرف اپنے آپ کے لیے ہے، اور سخاوت جو ہے اس میں اللہ کے مخلوق کی جو ہے وہ کرنا ہے. تو لہٰذا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صدقے کو قبول کرتا ہے. حضرت ابو ہریرہ عن ابی ہریرہ افضل صدقہ کون سا ہے؟ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاء رجل الی نبی، کہ ایک آدمی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال یا رسول اللہ ای الصدقۃ اعظم اجرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے اعظم بہترین صدقہ کون سا ہے؟ قال ان تصدق وانت صحیح شحیح. فرمایا کہ بہترین صدقہ یہ ہے کہ تم صدقہ کرو اس حال میں کہ تم صحیح اور تندرست ہو. تخشى الفقر وتأمل الغنی غنا، کہ تم جو ہے وہ غربت سے ڈرتے بھی ہو اور مالداری کی امید بھی ہے آپ کو. وَتُمْهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ، اور وَلَا تُمْهِلْ، اور فرمایا کہ تم جو ہے مال کو مت روکو حتیٰ اذا بلغت الحلقوم، یہاں تک کہ سانس تمہارے گلے تک آ جائے. قلت لفلان کذا ولفلان کذا وقد کان لفلان. فرمایا کہ بہترین صدقہ یہ ہے کہ تم صحیح تندرست بھی ہو، تم جو ہے وہ فقر کے ڈر سے ڈرتے بھی ہو کہ یار یہ پیسے میں دے دوں گا تو میرے پاس تو کچھ نہیں بچے گا، مہینہ کیسے گزرے گا، راشن کیسے آئے گا، یہ ڈر بھی ہو تمہیں کہ تم صدقہ کرو گے، اور تمہارے پاس ڈر بھی ہو، اور مالداری کی امید بھی ہو، یار پیسے جمع کرنے، میں نے کوٹھی بھی بنانی ہے، گاڑی بھی خریدنی ہے، فلاں فلاں مالداری کی امید بھی لگائے بیٹھے، پھر بھی تم خرچہ کرو. فرمایا کہ یہ بہترین صدقہ ہے. فرمایا کہ مال کو روکے مت رکھو یہاں تک کہ تمہارے جو ہے وہ گلے تک سانس آ جائے. اکثر ہوتے ہیں نا یہ مال جمع کرتے کرتے پھر بوڑھے ہو جاتے ہیں، پھر جو ہے بیمار ہو جاتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں یار کہ میرے جو ہے وہ فلاں پلاٹ جو ہے وہ مدرسے کے لیے وقف ہے، ٹھیک ہے، اور میرے مال میں سے جو ہے وہ 2 لاکھ روپے جو ہے وہ فلاں کو دے دو، فلاں کو دے دو. جو ہے پھر یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جب تم اس حالت میں آ جاتے ہو کہ سانس گلے تک آ جاتے ہیں، پھر تم جو ہے وہ وصیتیں کرنے لگ جاتے ہو کہ فلاں کو دے فلاں. فرمایا کہ وہ تو اب تمہارا مال ہے ہی نہیں، وہ تو اب فلاں کا ہو چکا ہے، یعنی تمہارے وہ رسا کا ہو چکا ہے، اب تو تم مرنے والے ہو، اب تو تم مال کے وہ نہیں ہے. تو لہٰذا جوانی میں، تندرستی میں، اور اس حال میں جو صدقہ کیا جائے تو وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ افضل صدقہ ہوتا ہے. تو لہٰذا بہترین صدقہ یہی ہے کہ ایسے حال میں کیا جائے. اور پھر صدقہ میں سے مستحقین میں سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے شروع کیا جائے، ٹھیک ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا، بڑے وہ پن خان بنتے ہیں، یہاں سے بیٹھے ہوتے جی، اور جی ہماری طرف سے جو ہے وہ حرم میں جو ہے وہ افطاری دے دینا. بھائی حرم میں افطاری دینا عربوں کا کام ہے، حرم وہاں موجود ہے، ان کو اللہ نے دیا ہوا ہے. تمہارے محلے میں تمہارا پڑوسی بھوک سے مر رہا ہے، اس کے گھر میں راشن نہیں ہے، تم حرم میں دسترخوانے لگا رہے ہو، مدینہ میں دسترخوانے لگا رہے ہو، اور تم سمجھ رہے ہو کہ یہ تم بڑا نیکی کا کام کر رہے ہو. نہیں، اپنے قریبی رشتہ داروں سے شروع کرو، اپنے قریب، پھر آگے کی طرف جاؤ. بہترین صدقہ یہ ایسا نہیں ہے کہ بھائی تم نے جو ہے وہ کسی اور کو دے دیا، وہ آگے پیچھے جا کے جو ہے وہ. اور ہاں خصوصاً یہ کہ آج کل جو ہے وہ آپ کو میسج آ جائیں گے، جی وہ فلاں
اسپتال کو ضرورت ہے، فلاں ادارے کو ضرورت ہے، فلاں والے جو ہے وہ یتیموں کی کفالت کر رہے ہیں، فلاں یہ لوگ کو عجیب بات ہو گیا۔ بھائی آپ کے محلے میں غریب نہیں ہے کہ آپ اداروں کے پیچھے پڑ گئے؟ آپ اپنے ہاتھ سے نہیں دے سکتے کہ آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے کہ میں نے واقعی پہنچا دی؟ اور یہ تو فراڈ آگے کتنے نکل آئے ہیں کہ بھئی یہ یتیموں کے نام پر لیتے ہیں، وہ آگے پیچھے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، کس کو دیتے ہیں، مستحق تک پہنچاتے بھی ہے کہ نہیں پہنچاتے۔ یہاں تو ہمارے ہاں تو فراڈ ہی چل رہے ہیں نا، سرکار کی طرف سے جو ہے وہ راشن آ جاتا ہے، اور جو ہے تم لوگوں نے تو ویڈیوز بھی دیکھے ہوں گے۔ اب یہ عوام کے نام پر جو راشن آیا ہے، تو ایک ویڈیو آئی ہے فیصل آباد کے اندر کہ چند بندے ان کو کہا گیا کہ یہ راشن، وہ جاتے ہیں گھر کے باہر تھوڑا لگ دیتے ہیں، اس کی تصویر نکال دیتے، پھر تھوڑا اٹھا کے اگلے گھر کے سامنے رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہمارے مال جو ہم اداروں کو ان لوگوں کو دے دیتے ہیں، پھر ان کے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اپنے ہاتھ سے دو۔ اور ہاں علماء لکھتے ہیں نا کہ زکوٰۃ کے بارے میں، جب تم زکوٰۃ دیتے ہو نا، تو اگر تم کسی کے سامنے بھی دے دو، ہاں جب لینے والا جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ جس کو تم دے رہے ہو اس کی عزت میں جو ہے کمتری آ جائے۔ تم دے رہے ہو، زکوٰۃ دے رہے ہو، تو لوگوں کو کہو کہ میں زکوٰۃ کے پیسے دے رہا ہوں، تاکہ لوگوں کے دلوں میں زکوٰۃ کا جو ہے وہ اشتیاق پیدا ہو جائے، وہ بھی زکوٰۃ۔ صدقہ دے رہے ہو تو وہ چپ کر دے دو، دایاں ہاتھ سے دو تو بایاں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ اور زکوٰۃ دینے والے کو یہ نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو جو وہ کرو، جی میرے دفتر میں آ جا پیسے جو ہے وہ دینے۔ نعمانی صاحب کا ایک ویڈیو میں سننا تھا، اس نے بڑی زبردست بات لکھی۔ اس نے کہا جس کو تم زکوٰۃ دے رہے ہو نا، یہ تم اس پر احسان نہیں کر رہے ہو، یہ وہ تم پر احسان کر رہا ہے کہ تمہارا زکوٰۃ لے رہا ہے۔ تو لہٰذا اس کو ذلیل مت کرو کہ میرے گھر آ جاؤ آپ کو دے دوں گا، فلاں جگہ آ جاؤ دے دوں گا۔ آپ اپنے آپ کو ایسے ثابت کریں کہ آپ مستحق، آپ اس کے پاس جائیں چپکے سے جو ہے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے، یہ بات یاد رکھو کہ جس کو تم پیسے دے رہا ہو اس کو کہو کہ یار یہ زکوٰۃ کے پیسے یہ رکھ، ان کو کوئی یہ میری طرف سے جو ہے اپنے لیے بچوں کے لیے سوٹ شوٹ خرید لینا، یہ ہدیہ سمجھ لینا، کسی بھی نام پر آپ اس کو دے سکتے ہو۔ بتانا ضروری نہیں ہے کہ صدقہ کا فیصلہ یا زکوٰۃ کا فیصلہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق۔